بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة المائدة مدنية بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ مائدہ ہے جو کہ مدنی سورہ ہے۔ اس سورہ کے اندر 120 آیتیں ہیں اور 16 رکوع ہیں۔ یہ سورہ قرآن کریم کے اندر ترتیب کے حساب سے 5ویں نمبر پر آتی ہے سورہ مائدہ۔ اس سورہ کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں اس کا خلاصہ میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھتا ہوں، اور اس سورہ کا پوری طرح تعارف آپ کی خدمت میں پیش خدمت ہے۔ اس سورہ کا جو نام ہے سورہ مائدہ، مائدہ کسے کہتے ہیں؟ یہ مائدہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہیں دسترخوان۔ اس کے معنی ہے دسترخوان کے۔ حضرات مفسرین اعظام فرماتے ہیں کہ اس سورہ کا نام سورہ مائدہ اس لیے رکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو متبعین تھے، ان کی اتباع کرنے والے جو تھے، ان کی پیروی کرنے والے جو لوگ تھے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ فرمائش کی کہ آپ جو ہے اللہ سے دعا کریں، اللہ سے دعا کریں، اللہ سے فرمائش یہ کریں کہ اللہ تعالی ہمیں آسمانی غذاؤں سے پر ایک دسترخوان آسمان سے نازل فرمائے۔ کیا فرمائش کی ان کے متبعین نے؟ کہ آپ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے متبعین کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں آسمانی غذاؤں سے پر ایک آسمان سے دسترخوان نازل فرمائیں، تاکہ ہماری خوراک وہ چیزیں ہوں۔ لہذا اسی بنا پر حضرات مفسر نظام فرماتے ہیں کہ اس سورہ کا نام مائدہ رکھا گیا۔ اس سورہ کے بارے میں حضرت ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل آخری عمر میں نازل ہوئی، جو حضور علیہ السلام کی بالکل آخری عمر تھی، زمانے کے بالکل آخری ایام میں حضور علیہ السلام تھے، اس وقت یہ سورہ نازل ہوئی۔ اور اس کے کچھ حصے جو ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی، اور کچھ حصے فتح مکہ کے موقع پر نازل ہوئی، اور کچھ حصے بعض حصے اس سورہ کے
حجۃ الوداع کے موقع پر نازل. اور اس سورہ کے اندر اللہ نے جو احکامات نازل فرمائے وہ ایسے احکامات ہیں کہ جو سماجی اور اسی طریقے سے معاشرتی اور اسی طریقے سے سیاسی کچھ ہدایتیں اس سورہ کے اندر دی گئی ہیں. سماجی، سیاسی اور معاشی کچھ ہدایات اس سورہ کے اندر دی گئی ہے. اور اس سورہ کی ابتدائی جو آیت ہے وہ ایک بنیادی حکم پر ہے. پہلی آیت ہی ایسی ہے کہ اس کے اندر ایک بہت بڑی بنیادی حکم اللہ نے دی ہے، وہ ہے عہد و پیمان کو پورا کرنے کی ہدایت. اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ ایمان والو عہد و پیمان کو پورے کرتے رہو. اب اس عہد و پیمان کے سلسلے میں مفسرین نظام فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسا اجمالی حکم ہے اللہ کا کہ اس کے اندر پوری کی پوری شریعت آ گئی ہے، وہ بھی اجمالی. تفصیلاً تو اللہ تعالیٰ ایک ایک آیت میں ذکر کریں گے کہ کیا کیا حکم اللہ نازل فرمائے ایمان والوں کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے، لیکن اجمالاً ساری شریعت اس آیت مبارکہ کے اندر آ گئی. اب فرماتے ہیں کہ وہ حقوق العباد سے بھی تعلق رکھتے ہیں، حقوق اللہ سے جیسے تعلق ہے حقوق العباد اور حقوق اللہ، بندوں کے حقوق ہو چاہے اللہ کے حقوق ہو، ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ حکم نازل فرماتے ہیں. اور اسی طریقے سے ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک اصولی ضابطہ بھی یہ بیان کیا کہ دیکھو انصاف ہر ایک کے ساتھ ہونا چاہیے، چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، ہر ایک کے ساتھ انصاف کا معاملہ ہونا چاہیے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر یہ بھی حکم دیا اور ایک خوشخبری مسلمانوں کو گویا کہ یہ دی کہ اب دشمنان اسلام کو، یہ سورہ جو نازل ہوئی ہے حضور کے بالکل آخری دور میں نازل ہوئی اور اس وقت جزیرہ عرب کے طول و عرض میں دور دور تک اسلام کی دعوت پھیل چکی تھی اور پہنچ چکی تھی. اور یہ خوشخبری اس سورہ کے اندر یہ دی گئی ہے کہ دشمنان اسلام کو یہ محسوس ہونے لگا کہ اسلام پیش قدمی کر رہا ہے، اسلام اب پوری طرح پھیل رہا ہے، اور انہیں یہ مایوسی لگی دشمنان اسلام کو کہ اب اسلام کے قدم کو روک نہیں سکتا کوئی. یہ اسی وقت جو ہے دشمنان اسلام محسوس کر چکے تھے کہ اب اسلام کی پیش قدمی کو کوئی روک نہیں سکتا. یہ خوشخبری اس سورہ کے اندر دی گئی اور ایسے ہی ہوا. اسلام عرب کے اندر آیا، عرب سے دیگر ملکوں میں پھیلا، دیگر ملکوں سے پھیلتے 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 دنیا کے کونے کونے تک اسلام پھیل چکا. تو یہ خوشخبری بھی اس سورہ کے اندر دی گئی ہے. اسی طریقے سے اس سورہ کے اندر کچھ احکام ایسے ہیں کہ انسان کو کون سی چیز حلال ہے کون سی چیز حرام ہے. تو انسان کی غذائیت کے بارے میں بھی فرمایا کہ یہ چیز حلال ہے یہ چیز حرام. اسی طریقے سے حضرات مفسر نظام فرماتے ہیں کہ اس سورہ کے اندر یہ بھی ہدایت ہے کہ اہل کتاب کے ذبیحہ کھانا مسلمانوں کے لیے حلال ہے یا نہیں. اہل کتاب جسے یہود و نصارہ کہتے ہیں، وہ لوگ بھی تو کتاب والے ہیں. یہود
تورات کو ماننے والے، اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، تو ان کے پاس بھی تورات ہے اور انجیل ہے، تو ان سب کو بھی اہل کتاب کہتے ہیں۔ جیسے ہم لوگ بھی اہل کتاب کے اندر ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل فرمائی، اور وہ قرآن کریم ہے۔ تو اہل کتاب یعنی یہاں پر خصوصی طور پر یہود و نصارہ کے ذبیحہ، یعنی ان کے ذبح کیے ہوئے جانور مسلمانوں کے لیے حلال ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں بھی حکم ہے۔ اسی طریقے سے ساتھ ہی ساتھ اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کرنا جائز ہے یا نہیں، عیسائیوں سے شادی کرنا درست ہے یا نہیں، اس کے بارے میں بھی حکم نازل ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی ان عہد و پیمان کا بھی ذکر کیا کہ جس اہل کتاب نے عہد و پیمان کو توڑا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عہد کیا کہ ہم آپ کی بات مانیں گے، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم آپ کی بات مانیں گے۔ تو ان اہل کتاب نے عہد و پیمان کو توڑا ہے، اس کا بھی ذکر ہے۔ تو یہ ساری کی ساری ہدایتیں اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں، اور بہت سارے احکامات سے یہ سورہ پر ہے۔ لہٰذا ہمیں جو ہے ان تمام کی تمام ہدایات کو سامنے رکھتے ہوئے اس سورہ کی تفسیر کو سننا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سورہ کے ذریعے سے بہت فائدہ بخشنے والے ہیں، اور ہماری زندگیوں میں بہت انشاءاللہ سدھار بھی آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے انشاءاللہ اس کی تفصیل اگلے دن آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن کریم کی قدر و قیمت کو پہچان کر اپنی زندگی میں لاگو کرنے اور اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔